بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کے گرامر کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ ہمارا لیکچر نمبر 3 ہے۔ جیسے کہ میں پچھلے لیکچرز میں بھی بتا چکا ہوں کہ سی ایس ایس کے ایم پی ٹی کے لیے یا اسکریننگ جسے کہتے ہیں، پی ایم ایس وغیرہ میں بھی اب اسکریننگ آ گیا ہے، تو اس کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا۔ سول ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کے جو ایگزام ہے ان میں کیونکہ گرامر کا سبجیکٹیو پارٹ زیادہ آتا ہے تو ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا۔ تو ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں جی۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو AICE کے نام سے ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں، فیس بک پیج کو لائک کر سکتے ہیں، آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دیے گئے ایڈریس اور کنٹیکٹ نمبر پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے لیکچر کی جانب۔ استعارہ، اب استعارہ کا جو لفظ ہے جی یہ عربی زبان سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے مستعار لینا، ادھار لینا، مانگنا بھی۔ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا ہے۔ اب ادھار لینا کیا ہے یہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے جب ان میں کوئی صفت یا خوبی مشترک ہو، لیکن استعارے میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز مان لیا جاتا ہے۔ اب تشبیہ میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا، اس کی مانند قرار دینا ہوتا ہے، یعنی کسی صفت یا خوبی یا خامی کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے۔ لیکن استعارہ جو ہوتا ہے اس میں ایک ہی چیز کو ہو بہو وہی چیز تسلیم کر لیا جاتا ہے جی۔ اصطلاح میں استعارہ سے مراد یہ ہے کہ کسی شے کے لوازمات کو کسی اور شے سے منسوب کر دیجیے۔ مثلا بہادر شخص کو شیر کہہ دیں، دلیری اور شجاعت شیر کا خاصہ ہے، اس شیر کے لوازمات انسان سے منسوب کر دیے گئے، وہ آگے شیر آئے گا۔ تو یعنی بہادر شخص کو آپ شیر کہتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو شیر جیسا نہیں کہا۔ اب ڈیفینیشن جو اس کی پراپر بنے گی وہ یہی بنے گی، کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی یا خامی کی بنیاد پر بعین ہی دوسری چیز قرار دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ اب استعارہ میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، گویا اس کی بنیاد تشبیہ پر ہے۔ فرق یہ ہے کہ تشبیہ میں مشبہ، مشبہ بے اور حرف تشبیہ تینوں مذکور ہوتے ہیں، لیکن استعارہ میں حرف تشبیہ کا بالکل ذکر نہیں ہوتا۔ دیکھیں جی، استعارہ میں جو لفظ ہوگا وہ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوگا، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوگا، کیونکہ اگر حقیقی معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کسی کو کہہ دیں جی شیر آیا ہے، جی ہمارا شیر آیا ہے، اور شیر سے مراد آپ کہیں کہ جی شیر والی صفات یعنی آپ جانور آیا ہے کہہ دیں تو وہ آپ سے خفا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے استعارہ جو ہے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ان کے درمیان حقیقی اور مجازی معنوں میں ایک تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ اب تشبیہ اور جو استعارہ ہے اس کی اگر چیزیں دیکھیں تو تشبیہ میں تو حرف تشبیہ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس میں حرف تشبیہ یعنی حرف استعارہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو جی جیسے آپ کہہ دیں جی میرا چاند آ گیا، تو اس جملے میں چاند بول کر آپ اپنا بیٹا مراد آپ نے لیا ہے۔ تو جی تشبیہ میں مشبہ کو مشبہ بے کی مانند کہا جاتا ہے، لیکن استعارہ میں مشبہ کو بعین ہی مشبہ بے ٹھہرا لیتے ہیں، یعنی بہادر شخص کو شیر کی مانند کہنے کی بجائے شیر ہی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، کہ بعین ہی وہی چیز اس کو بنا دیتی ہیں۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ تو اب اس شعر میں شیر کو استعارہ
جو استعمال کیا گیا ہے شعر کا استعارہ حضرت عباس سے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں شعر کو استعارہ حضرت عباس سے ہے رضی اللہ عنہ سے، ان کے لیے استعمال ہوا ہے جی۔ رن میدانی جنگ کو کہتے ہیں۔ اب استعارہ کے ارکان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو ارکان استعارہ جو ہے مندرجہ ذیل ہے، یعنی 3 ہیں بیسیکلی۔ پہلے ہے مستعار لہ، کوئی اس کو مستعار لہو بھی پڑھتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے، پڑھ جیسے لیں جی۔ آپ نے تو وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا لکھنا ہے جی۔ تو مستعار لہ یا مستعار لہو جو ہے یہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ چیز یا شخص جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، ادھار لیا جائے، اسے مستعار لہ یا مستعار لہو کہتے ہیں۔ اب مستعار لہ یا مستعار لہو جو ہے جی یہ براہ راست نہیں ملتا، ڈھونڈنا پڑتا ہے آپ کو، واضح انداز میں نہیں لکھا ہوگا جی۔ اب میں اس گل کو پیغام دیتا ہزاروں، ہوا ہو گئی پر صبا کہتے کہتے، یہ ایک شعر ہے جی۔ میں اس گل کو پیغام دیتا ہزاروں، ہوا ہو گئی پر صبا کہتے کہتے۔ اب اس شعر میں محبوب کے لیے گل کا لفظ مستعار لیا گیا ہے، اس لیے محبوب مستعار لا یا مستعار لہو ہے۔ اب آپ کو براہ راست نہیں پتہ، لہٰذا وہ آپ نے وہاں سے اخذ کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، فرض کرنا ہے۔ یہ شعر دیا جا سکتا ہے کہ اس میں مستعار لہو کون ہے، تو آپ نے محبوب کہنا ہے جی۔ اس کے علاوہ ہے جی مستعار منا بھی اسے پڑھتے ہیں، مستعار منہو بھی پڑھتے ہیں، مستعار مناہو بھی کوئی پڑھتے ہیں۔ تو اب جی یہ کیا ہوتا ہے، وہ چیز جس کے لوازمات مستعار لیے جائیں اسے مستعار منہو یا مناہو کہتے ہیں۔ مثلا گل، یہاں پہ لفظ گل جو ہے یعنی وہ چیز جس کے لوازمات آپ نے مستعار لیے ہیں، گل۔ مستعار منہو یا مناہو بھی پڑھتے ہیں کچھ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے مستعار کہتے ہیں جی۔ تیسری چیز ہے جی وجہ جامع، وہ مشترک صفت یعنی خوبی یا خامی جس کی بنا پر استعارہ کیا جائے، وجہ جامع کہلاتی ہے۔ مثلا محبوب کو حسن و جمال کی وجہ سے یہاں پہ گل کہا گیا ہے، تو مستعار منہو جو ہے وہ یہاں پہ کیا، یعنی منہو مستعار منہو گل تھا، یہاں پہ اس کی خوبصورتی، وجہ جامع کیا ہے، اس کی خوبصورتی، حسن و جمال۔ تو اس کے بعد ہے جی طرفین استعارہ۔ طرفین استعارہ جو ہے جی جیسے وہ طرفین تشبیہ پڑھے تھے، تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، اسی طرح استعارہ میں مستعار لہو اور مستعار منہو کو طرفین استعارہ کہتے ہیں، اور وجہ شبہ کو یا وجہ تشبیہ کو وجہ جامع کہتے ہیں۔ استعارہ میں ارکان تشبیہ کے نام بدل جاتے ہیں، اس لیے ان کو جاننا اور یاد رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو تشبیہ میں کیا تھے جی، مشبہ، مشبہ بے، اور ان کو طرفین تشبیہ کہتے تھے۔ ادھر مستعار لہو اور مستعار منہو کو کیا کہتے ہیں جی، وہ طرفین استعارہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ وجہ تشبیہ اور یہاں پہ کیا ہے، وجہ جامع۔ تشبیہ اور استعارہ کے حوالے سے لفظوں کو دیکھتے ہیں کچھ۔ مشبہ، تشبیہ میں لفظ مشبہ ہوتا ہے تو استعارہ میں مستعار لہو ہوتا ہے، وہاں مشبہ بے ہوتا ہے اور یہاں پہ مستعار منہو ہے۔ وہاں پہ مشبہ اور مشبہ بے جو ہے طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں، یہاں پہ مستعار لہو اور مستعار منہو طرفین استعارہ کہلاتے ہیں۔ وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ وہاں پہ ہوتی ہے تشبیہ میں، اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وجہ جامع ہوتی ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو اس میں صنم سے مراد محبوب ہے، صنم جو ہے مستعار منہو ہو گیا اور محبوب جو ہے مستعار لہو ہو گیا جی۔ استعارہ کی اور مثالیں دیکھتے ہیں جی۔
میرے چاند سو جا۔ اب چاند مستعار منہ ہے اور بیٹا جو ہے وہ مستعار لہو ہے۔ بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند، بھیجنا خط کا کیا اس بت نے بند، اب خدایا موت کا پیغام بھیج۔ تو اس میں بت جو ہے مستعار منہ ہے اور محبوب جو ہے مستعار لہو ہے۔ یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ اب عیسیٰ جو ہے وہ مستعار منہ ہے اور محبوب جو ہے مستعار لہو ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ تو اب اس میں گل جو ہے مستعار منہ ہے اور محبوب جو ہے مستعار لہو ہے۔ اور دیکھتے ہیں جی تشبیہ اور استعارہ کے درمیان فرق۔ استعارہ کی بنیاد تشبیہ پر ہے مگر خود استعارہ تشبیہ نہیں، یہ تشبیہ کی ترقی یافتہ صورت ہے۔ اب فرق دیکھتے ہیں جی، تشبیہ میں کسی مشترک صفت یعنی خوبی یا خامی کی بنا پر ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند کہا جاتا ہے، مثلا خدا نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا کیا۔ لیکن استعارہ میں ایک چیز کو بعینی ہی دوسری چیز کے مطابق سمجھ لیا جاتا ہے، جیسے مثالیں ہیں میرے چاند سو جا، یا کسی حسین شخص کو 14ویں کا چاند کہہ دینا۔ دوسری ڈفرینس جو ہے تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن استعارہ میں صرف مشبہ بے کا ذکر ہوتا ہے اور اس سے مراد مشبہ ہوتا ہے، یعنی چاند کہہ کر حسین شخص مراد لینا۔ تیسرا فرق ہے تشبیہ میں حروف تشبیہ استعمال ہوتے ہیں جی، لیکن استعارہ میں حروف تشبیہ نہیں آتے۔ مثلا شبنم موتی کی مانند ہے، مانند حرف تشبیہ ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، استعارہ میں حرف تشبیہ نہیں آتے۔ وہاں پہ چیز کی مانند قرار دیا گیا اور استعارہ میں بعینی ہی وہی چیز۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بے ہیں جی، استعارہ میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں جی، مشبہ بے کا ذکر ہوتا ہے، مشبہ کا نہیں ہوتا، وہ فرض آپ کو کرنا پڑتا ہے جی، یعنی مستعار لہو اور مستعار منہ ہوتے ہیں۔ تشبیہ میں حرف استعمال ہوتے ہیں لیکن استعارہ میں حرف استعمال نہیں ہوتے۔ تشبیہ میں مشبہ مشبہ بے اور وجہ شبہ آتے ہیں، استعارہ میں مستعار لہو مستعار منہ اور وجہ جامع آتے ہیں، تین چیزیں ہیں۔ اب مثالیں اور دیکھتے ہیں جی، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد، استعارہ عیسیٰ سے مراد محبوب ہے۔ دوسری ایگزامپل ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب زندگی کو طوفان سے تشبیہ دی گئی ہے جی۔ اور جی شعر ایک یاد کر لیں اس کے لیے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم، تو نے وہ گنج ہے گرام آیا کیا کیے۔ اور اسی طرح ایک اور شعر بھی یاد رکھ لیجئے، فلک تو ہی بتا دے کہ حسن و خوبی میں زیادہ تر ہے تیرا چاند یا ہمارا چاند۔ اب یہ جو شعر ہے اس میں ہمارا چاند یعنی محبوب مستعار لہو ہے، آسمان کا چاند مستعار منہ ہے، حسن و خوبی وجہ جامع ہے جی۔ تو امید ہے کہ جی آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اس سے استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلا کام یہی کیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔